اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کہیں انوالو ہو گیا. اب ڈرتا بھی تھا کہ میں گناہ کبیرہ کرتا ہوں، کہیں میرے اوپر اس کی عذاب نہ آئے. تو وہ ارد گرد ذرا دیکھتا، جو نعمتیں اس کے پاس تھیں وہ ساری اسی طرح. تو وہ حیران بھی ہوتا کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور نعمتیں بھی سلامت ہیں. تو ایک دن اس نے کہا، یا اللہ تو کتنا حلم والا ہے، میں تو گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں اسی طرح باقی رکھی ہوئی ہیں. تو الہام ہوا، میرے بندے نعمتیں تیرے اوپر اسی طرح نہیں، تو نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا. یا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو الہام ہوا کہ جس دن سے تو نے کبیرہ گناہ کرنا شروع کیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر میں مناجات میں جو تو رویا کرتا تھا، اس نعمت سے تمہیں محروم کر دیا. تب اس کو پتہ چلا کہ واقعی گناہ کے دنوں میں مجھے رونا ہی نہیں آتا تھا. کیا پتا یہ گناہ کی سزا ہو کہ تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں، یہ گناہ کی سزا ہے کہ تہجد کی توفیق نہیں. آج تو ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہم تہجد نہیں پڑھتے. ایسی بات نہیں ہے. یوں سوچیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ تہجد کا وقت اللہ کے پیارے بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے. تو فرشتے بھیج کے مجھے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، پڑے رہو، میں نہیں چاہتا میں تمہاری شکل دیکھوں. تو گناہ کی سزا کی تین صورتیں، یا تو نکیر نقد سزا، یا تاخیر کچھ وقت کے بعد سزا، یا خفیہ تدبیر کہ ایسی طرح سے سزا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب انسان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بہتات ہو اور پھر وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب رسی کھینچے گی اور اس بندے کا گلا دبایا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ سے سلو کر لے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے، اللہ سے دوستی کر لے اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.